یہ جو جادو کی پہلی قسم ہے نا، پہلی قسم کہ سائنٹیفک اسباب ہوتے ہیں لیکن وہ خفیہ ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، رزلٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ والا جادو قرآن سے بھی ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. بعض عامل کیا کرتے ہیں، آپ سے قرآن کی آیتیں پڑھواتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوتے میرا علاج ہو رہا ہے. وہ آپ جب آیتیں پڑھتے ہو نا، آپ کے دماغ میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے، ایک بات بیٹھتی ہے، کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، یہ سورت اتنی دفعہ پڑھو ہو رہا ہے، اور وہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہو گیا. وہ دماغ میں خیال گھسا دیا جاتا ہے. ایک عامل تھا، ہمارے استاذ نے اس کو پکڑ لیا، اس سے پوچھا یار یہ تو، وہ ہوا یہ تھا کہ ایک میاں بیوی تھے، ان کے اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے بلا لیا ان دونوں کو. وہ ایسے ہی علاج کرتا تھا. علاج کیا کرتا تھا؟ اولاد والا پھر بھی نہیں ہوتی، اولاد جادو سے ہوئی تو ہوتی نہیں ہے. وہ جب دونوں آ گئے تو اس نے ڈرامہ کیا، اندھیرے کمرے میں دونوں کو لے گیا، اور پتہ نہیں ایک درخت بنایا ہوا تھا، ایک عجیب سا، اب یہ کیا ہے، مسمرزم ہو رہا ہے، خیالی نا، دماغ پہ قابو پایا جا رہا ہے کہ کچھ ان کو دکھاؤ، کچھ ہو رہا ہے عجیب سا. ان دونوں سے کہا کہ اوپر کی قمیض پہنو، بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا. دونوں سے کہا اپنی شلواریں اتار دو، صرف قمیض ان کی لمبی تھی، قمیض پہنو. اب ظاہر ہے وہ ان کو لگے گا کچھ ہو رہا ہے، اب لیکن ہیں جو کہ میاں بیوی دونوں ساتھ ہی کھڑے ہوئے. پھر ان سے کہا کہ اب اذا زلزلت الارض زلزالہا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ والی سورت پڑھو بار بار. حالانکہ اس سورت کا اولاد سے کوئی تعلق نہیں، لیکن نا یہ ایک ایسی سورت ہے، ان کو لگے گا کچھ عجیب سا ہو رہا ہے. قل ہو اللہ کہہ دیتے، وہ نارمل سب پڑھتے ہیں. تو اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ عامل خود بتا رہا ہے ہمیں کہ میں یہ عمل کرواتا ہوں اور اس میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، ان کا اپنا دماغ میں کیپچر کر لیتا ہوں اس عمل کے ذریعے، پھر جو ان کے دماغ میں ڈالوں آ جائے گا. اب وہ پڑھ رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا. اس نے کہا اتنی دفعہ پڑھو. پڑھتے 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 اس نے کہا اور تیز ہوتے 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 ایک دم ایک مٹکا آیا ہے، دھڑام سے گرا ہے، آواز آئی ہے، وہ ٹوٹا ہے، اس میں ان دونوں کے پتلے اور اس میں سوئیاں اور گند بلا بھرا ہوا ہے، خون کے چیتھڑے ویٹتے ٹوٹ گیا. اس نے سکون کا سانس لیا. اس نے کہا یہ جادو تھا جو میں نے ختم کر دیا، آپ پہ پتلے پہ سوئیاں تھیں اور ختم. وہ دونوں مطمئن ہوئے، گھر چلے گئے. اولاد تو ہونی نہیں ہونی، وہ اگر ہوئی ہوگی تو اللہ کی مرضی سے ہوئی ہوگی، تو ویسے ہی کسی کے ہو ہی جاتی. ہمارے استاذ نے پوچھا یار یہ کیا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں تھا نہ کوئی مٹکا تھا. یہ مسمرزم ایک فن ہے، آپ کے دماغ کو کیپچر کر کے آپ کو ایسی چیزیں دکھا دیں گے جو ہوں گی نہیں. سحروا اعین الناس ہے نا قرآن میں، جیسے جادوگروں نے رسیوں کو جب پھینکا ہے تو لگا کیا کہ یہ سانپ بن گئی، حالانکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سمجھ رہے ہیں کہ سانپ بن گئی ہیں، ڈر بھی رہے ہیں، حالانکہ سانپ تھوڑی تھی. تو یہ والا جادو جو ہے نا، اس کے لیے کوئی بھی الفاظ دہرائے جائیں جس سے آپ کو یہ لگے کہ کچھ ہو رہا ہے، اس سے آپ ایک نفسیاتی طور پر نا ایک حصار میں آ جاتے ہیں. تو اس میں قرآن بھی پڑھوایا جا سکتا ہے. کوئی ہندی کے سنسکرت کے کلمات بھی، ہندو یہ کیا کرتے ہیں سنسکرت زبان میں وہ پڑھائیں گے، گھوڑے بلے گدے گھوڑے سارے ملائیں گے، وہ آدمی سمجھتا ہے بھائی کچھ ہیں جادو ودو. ہم بچپن میں جب کرتے ہیں انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو، یہ انتر منتر کلی کلنتر، تو وہ کچھ بھی. اب میں نے جب یہ بیان کیا تو لوگوں نے کہا استغفر اللہ، مفتی صاحب تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، انہوں نے کہہ دیا قرآن سے جادو ہوتا ہے، قرآن سے تو جادو ختم ہوتا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں قرآن سے کیا ہوتا ہے؟ جادو ہوتا ہے. تو میری بات کا مطلب سمجھو، یہ عامل لوگ آپ کو الو بنائیں گے، قرآن کی آیتیں پڑھائیں گے، آپ کو ایسا لگے گا کہ جادو ختم ہو رہا ہے، حالانکہ وہ مسمرزم ہو رہا ہوتا ہے. آپ خام خواہ میں آ جاتے ہو مجھ پہ کچھ ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے حکام القرآن میں لکھا ہے کہ یہ قرآن سے مسمرزم کی، وہ اس میں قرآن برائے قرآن نہیں ہوتا، اس کا مقصد کچھ بھی کلمات پہ لگا دو جس سے اس کو یہ ہو کہ کچھ ہو رہا ہے، توجہ مرکوز کرنے کے لیے. وہ قرآن سے بھی یہ کچھ بھی جتنے عجیب کلمات ہوں گے نا، قرآن جو عامل لوگ ہیں وہ قرآن اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ بہت مبارک کلمات ہیں اور یہ تو علاج ہی کر رہے ہوں گے، حالانکہ وہ علاج نہیں ہوتا. اب یہ قرآنی سی ڈی آئی تھی، اس میں کیا تھا، بہت تقسیم ہوئی ہے، وہ مختلف قاریوں کی آواز میں یہ صورت آپ اتنی دفعہ 1.5 گھنٹے تلاوت کریں تو آپ پہ جادو ختم ہو جائے گا. اب لوگوں کے ساتھ جادو ہو رہا تھا، میں نے لوگوں کو بتایا، میں نے اس سی ڈی کے خلاف بیان کیا، لیکن میرے خلاف فتوے آنا شروع ہو گئے. ہم نے کہا جاؤ باڑ میں، تمہاری جب سمجھ میں نہیں آتی بات تو چھوڑو، پھر کاروبار کرو. یہ وہ قرآنی سی ڈی یہ ہوتی تھی کہ کئی ساری صورتیں وہ قاریوں کی آواز میں آپ بیٹھ جاؤ. اب ظاہر ہے اس کو سننے کے لیے وہ بیٹھے گا جس کے کا پہلے سے اپنے بارے میں وہم ہوگا کہ مجھے کیا ہے، جادو. اب وہ ایک فریکوینسی کے ساتھ جب آپ
1 گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے, اور یہ بھی ہے کہ مجھ پہ جادو ہے اور اس کا علاج ہو رہا ہے. تو 1-1.5 گھنٹہ جب آپ فریکوینسی کے ساتھ کسی چیز کو سنتے ہیں تو آپ کی تھوڑی دیر میں طبیعت نارمل نہیں رہتی, یقیناً سر چکرائے گا یا الٹی آئے گی, یہ ہوتا ہے. اب اس کی سی ڈی کو سننے کے بعد بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا, انہوں نے کہا اگر کوئی چکر نہیں آ رہے, الٹی نہیں ہو رہی, اس کا مطلب جادو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نارمل ہیں. اور اگر الٹی آ رہی ہے, چکر ہو رہی ہے, آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب آپ پہ جادو ہے, اور یہ الٹی جب ہوگی تو نکل جائے گا جادو. اب کیا ہوا, اس سی ڈی سے بیوقوف لوگ کیسے بنے کہ جی گھنٹہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں, وہ سن رہے ہیں کہ فریکوینسی کا, ظاہر ہے 1 گھنٹے تک اس تصور کے ساتھ کہ مجھ پہ جادو ہے اور وہ ٹھیک ہو رہا ہے, تو طبیعت خراب ہوتی ہے لوگوں کی. خراب ہو کے جب الٹی لگتی ہے نا, تو الٹی کا یہ اصول ہے کہ جب بھی متلی آ رہی ہو اور آپ کو بھر کے الٹیاں ہو جائیں نا, تو آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. یہ ایک میڈیکل سائنس کی ایک حقیقت ہے. تو اس سے جب لوگوں کے چکر آنا شروع ہوئے, چکر آنے کے بعد جب الٹیاں ہوئی ہیں بھر بھر کے, ریلیکس ہو گئے, تو وہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ جب آپ کو یہ الٹیاں ہو جائیں, یہ سمجھ لو جو بھی گن تھا, جادو تھا, وہ اب کیا ہو گیا ہے, نکل گیا ہے. سب بکواس, الو بنانے والی باتیں. اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ کیا تبلیغ والے, کیا خانقاہ والے, کیا مفتیان کرام, بڑے بڑے بزرگوں کو, مفتیوں کو میں نے دیکھا, وہ سیڑھیاں تقسیم ہو رہی ہیں اور جناب تاجر لاکھوں روپے کی سیڑھیاں فری میں بانٹ رہے ہیں. تو میں نے اس وقت بیان کیا, میں نے کہا بھائی نہیں ہوتا ایسے, اللہ کے بندو 1-1 گھنٹے تک جب ایک فریکوینسی کے ساتھ سنو گے تو الٹی نہ ہونا اس کی علامت ہے, تم پہ جادو ہے. ٹھیک ہے نا, نارمل تھوڑی ہو تم. تو وہ الٹی جب ہوگی تو اب وہ خام میں وہم ہو گیا کہ جو ہے وہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں. تو جب بھی کسی, ہم نے بچوں کو دیکھا ہے, بچے بلبلا رہے ہوتے ہیں, ٹینشن میں ہوتے ہیں, جب الٹی ہوتی ہے نا ایک دم بچہ کھلکھلانا شروع کر دے گا, اس لیے کہ وہ الٹی کے بعد انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. تو اس لیے بھائی یہ فضول چیزوں میں مت پڑو, قرآن سے علاج کرنا ہے تو جادو, یہ سیڑھیاں سننے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ فلق سورہ ناس 3 دفعہ پڑھ کے دم کرو, آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو, سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو. تو یہ جو میں نے کہا تھا نا قرآن, اب حقیقت میں کیا ہے کہ جادو ان پہ ہو رہا ہے, کیونکہ ان کو الٹی تو ہو رہی ہے, الٹی کا سبب ان کے معلوم نہیں, اور وہ سبب کیا ہے, ایک فریکوینسی کے ساتھ تلاوت کا سننا. تو علامہ ظفر احمد عثمانی کی بات کا مطلب سمجھ میں آیا کہ قرآن سے جادو ہوتا ہے, یہ والا جنات والا جادو نہیں ہوتا, کیونکہ قرآن جب آپ پڑھیں گے تو جنات تو بھاگ جاتے ہیں اس سے. لیکن یہ والا جادو جس کے اسباب مخفی ہوں اور نتیجہ آپ کے سامنے آ رہا ہو, وجہ معلوم نہ ہو, یہ والا جادو قرآن سے ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو قرآن اصل میں تو جادو کے علاج کے لیے, لیکن کوئی اس کو, جیسے ایک شہد جو ہے نا وہ تو شفا کے لیے ہے نا, وہ بیماری کے لیے بھی, شوگر کے مریض کو کھلا دو مر جائے گا وہ. ٹھیک ہے نا, اور پھر کہیں کہ اب اگر میں بیان کروں کہ یہ مرا شوگر کا مریض اس لیے کہ اس نے شہد پیا, آپ کو استغفر اللہ, قرآن میں تو آتا ہے شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے, اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں یہ شہد پینے سے مرا ہے. تو یہ آپ کے بے وقوف ہونے کی دلیل ہوگی کہ آپ کسی کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو بہت زیادہ میرے خلاف کلپ بنے ہیں اس وقت, اور میں نے ایک مفتی صاحب کو حوالے بھی دیے, انہوں نے کہا میں حوالے کے بغیر, میں نے علامہ ظفر عثمانی کی عبارت نکال کے دے دی, یہ دیکھیں, پھر بھی نہیں مانا انہوں نے, پھر بھی نہیں مانا. کہہ رہے ہیں آپ اپنی طرف سے باتیں پھینکتے ہو, دلیل نہیں ہوتی, مطالعہ نہیں ہوتا, بس ایسی قرآن سے تو جادو کا علاج ہوتا ہے. میں نے کہا یہ والی قسم جو جادو کی ہے, مسمرزم والی, یہ قرآن سے بھی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو عامل لوگ آپ کو کہتے ہیں نا یہ والی آیت اتنی دفعہ پڑھو, کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اس آیت کے ریپیٹ بار بار کرنے سے آپ کا کھوپڑی گھوم رہی ہو. ٹھیک ہے نا, ایک فریکوینسی کے ساتھ جب کچھ بھی سنیں گے آپ تو اس میں خطرہ, اور خاص طور پہ اس وہم کے ساتھ کہ مجھے کچھ ہے تو خطرہ ہوتا ہے. تو جادو کی ساری قسمیں خلاصہ بتا دوں بھائی. جادو کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک کوئی ایسا کام ہو جس کے اسباب مخفی ہوں, سمجھ میں نہ آ رہے ہوں, اس کو جادو کہتے ہیں. اور پھر جادو کی 2 قسمیں, ایک تو وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے جو میجک شو صبح شام ہو رہے ہوتے ہیں, مسمرزم بھی ہو جاتا ہے جیسے میں نے بتایا, اور دوسری قسم جنات سے کام لیا جاتا ہے. لیکن یہ جادو کی جتنی قسمیں ہیں ان کے اسباب ضعیفہ میں سے ہیں, عموماً نتیجہ مرتب ان پر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, اور زیادہ تر نتیجہ, اس لیے اس میں توکل کا تقاضا یہ ہے کہ بس اللہ پہ اعتماد کیا جائے, ان چیزوں میں زیادہ نہ پڑا جائے. جو زیادہ پڑھتے ہیں تو وہ ان کو ساتھ یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں. اور ایک اور آخری بات دماغ میں آئی تھی, بہت اہم بات تھی, وہ ہو جائے گی تو بات ہی کمپلیٹ ہو جائے گی. نکل ہی گئی یار, ابھی کرنے ہی لگا تھا. میاں بیوی کے اکثر کیسز میں نا جھگڑے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جادو ہے. میں کہتا ہوں بھائی اپنی حرکتیں ٹھیک کرو. تو فوراً لوگ دلیل دیتے ہیں, قرآن میں آتا ہے یفرقون به بین المرء وزوجہ, یہودی جادو کے زور سے میاں بیوی کو لڑواتے تھے. تو اس کا مطلب ہے میاں بیوی کو لڑوانے کے لیے جادو بڑا اثر رکھتا ہے. تو یہاں بھی خوب سمجھیں کہ میاں بیوی میں بھی تفریق جادو سے ہوتی ہے, لیکن اسباب ضعیفہ میں سے
اکثر نہیں ہوتا یہ. دوسرا, اس میں جادو کی پہلی قسم بھی مراد ہو سکتی ہے کہ میاں بیوی میں کسی نے غلط فہمیاں پیدا کر دی, اسباب, ایسے اسباب جو جن کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے, یعنی ایسے کام کر دیے کہ شوہر کو بیوی پہ شک ہونے لگا, بیوی کو شوہر پہ. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا, آپ مثال کے طور پر لڑکی بن کے کسی مرد کو فون کر لو اور بولو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, اور خاتون سن لیں تو وہ تو بدگمان ہو جائے گی نا. تو اسی طرح جیسے ٹانگیں دو حصوں میں توڑ دیں, حالانکہ ایک پیچھے ایک ٹرک ہوتی ہے, تو ایسے ہی بعض دفعہ ایسا یہودی کر سکتے ہیں کہ کچھ ایسا کام کریں جس کی کوئی لاجک ہو, لیکن میاں کو بلا وجہ بیوی پہ شک ہونا شروع ہو جائے, وہ اتنی گہرائی میں جا نہ سکتا ہو. تو اس لیے اگر میاں بیوی میں ایسی بدگمانی ہو نا, تو یہ دیکھا کریں بھائی کوئی ایسا تو نہیں ہے کوئی ہمارے ساتھ خام خواہ میں بدگمان کر رہا ہو, تو بہت زیادہ گہرائی میں جا کے غور کیا کریں. تو یہ والا جادو بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے بدگمان کر دیا جاتا ہے ایسے کام کر کے جو وہ کام ہوا نہیں ہوتا لیکن آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہوا ہے. تو جب آپ اس کی تحقیق میں جاؤ گے, گہرائی میں جا کے انکوائری کرو گے, تو پتہ چلے گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس طرح سے بھی غلط فہمیاں پھیلائی جا سکتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ چلیں یہ موضوع کمپلیٹ ہو گیا, بس کافی ہے.